الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت، اختیار اور اس کے اوپر ایمان۔ پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو ہر چیز کو جانتی اور ہر شے پر قدرت رکھتی ہے اور ہر معاملے میں مکمل اختیار رکھتی ہے۔ انسان محدود علم، کمزور قدرت اور بے بس اختیار کا پیکر ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا علم، قدرت اور اختیار لامحدود، کامل اور ابدی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے، نہ اس کے علم کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ زمین کا ذرے سے لے کر آسمان کے ستاروں تک، انسان کے دل کے خیال سے لے کر سمندر کی گہرائی میں موجود مخلوق تک، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا علم ہے، یہاں تک کہ درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا اور اس کا آخری سانس کون سا ہوگا، حتیٰ کہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور دوسرا حصہ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہ اس کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے، نہ فنا کرنا اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جو صرف ایک کن کہتا ہے اور ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ پہاڑ اس کے حکم سے قائم ہیں، سمندر اس کے حکم سے رکتے ہیں، ہوائیں، بارشیں، زندگی اور موت سب اس کی قدرت کے تابع ہیں۔ اگر وہ چاہے تو مردہ زمین سے پھول اگا دے اور اگر وہ چاہے تو آباد شہروں کو ویران کر دے۔ کوئی طاقت، کوئی بادشاہ، کوئی قوت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ اور تیسرا حصہ ہے اللہ کا اختیار۔ اللہ کا اختیار کامل اور مطلق ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان يشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرتا ہے، مگر دراصل فیصلہ بھی اس کے اختیار سے ہوتا ہے جس نے ہمیں ارادہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کمزور سے مضبوطوں کو شکست دے دیتا ہے، اور جب وہ چاہے تو بے وسائل شخص کو بادشاہ بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ چوتھا حصہ ایمان کا تقاضا۔ جب بندہ اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے کہ اللہ کا علم ہر شے کو محیط ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اختیار صرف اسی کا ہے، تو اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے۔ پھر نہ وہ مخلوق سے ڈرتا ہے اور نہ ہی تقدیر پر شکوہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سننے والوں، دیکھنے والوں، بس یہ یاد رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور جانتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو اور تمہاری خاموش فریاد سب اس کے علم میں ہے، لہذا ہمیشہ اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے مانگو اور اسی کی رضا کے طالب رہو، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، اس کی قدرت بے حد ہے اور اس کا اختیار مطلق ہے۔